اللہ کے عرش سے بھی وزنی کلمہ جس کے پڑھتے ہی دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ دن میں 7 بار یہ لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا ایک ایسا عمل ہے جسے پڑھتے ہی دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرش کا سب سے وزنی کلمہ ہے، جو شخص اسے خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا اور اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے ایمان کی دولت میسر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ میں دوبارہ حاضر ہوا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ پھر میں تیسری بار حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی اعتقاد پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کی وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کی بادشاہت ہے، ساری بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی اساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین و آراستہ کیا ہے، جہنم کو بھڑکایا ہے اور نیکی و بدی کا بازار لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نظام میں تھے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تعمیر رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک بند مہر ہوتے تو کلمہ توحید اسے توڑ دیتا۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر شے فانی ہے، مال و دولت، شہرت و طاقت، دنیا کے تاج و تخت سب مٹ جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا لفظ، ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ کے عرش سے بھی وزنی ہے، وہ کلمہ جس کے بولنے والے کے لیے دوزخ حرام ہو جاتی ہے اور جس کی سچے معنی کو دل میں اتارنے والا انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس پر ہر نبی کی دعوت کڑی ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو قیامت کے دن نجات کا پروانہ بنے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن نجات صرف زبان سے ادا کرنے میں نہیں بلکہ اس کے معنی کو دل میں بٹھانے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے تمام اعمال میزان میں رکھے جائیں گے اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ ہلاک ہونے کے قریب ہوگا۔ پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ پرچی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور تمام گناہ دوسرے پلڑے میں۔ پرچی والا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ دوسرے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو عرش سے بھی وزنی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی بادشاہت، اس کی الوہیت اور بندگی کا اقرار ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کلمے کی قدر اس قدر عظیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زمین و آسمان کی سب چیزیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں تو اللہ تعالیٰ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس پر انسان کی زندگی، موت اور آخرت کا دار و مدار ہے۔ ناظرین، آج کی دنیا خوف اور بے چینی میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر شخص کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے، لیکن جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو اس پر کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور سب سے اعلیٰ ذکر یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی بندہ صبح و شام دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے گرد سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے میلوں دور بھاگتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دن میں 7 بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے دوزخ حرام کر دی جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ نجات پانے
کرنے والوں میں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں کم از کم 7 بار یہ کلمہ دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 7 بار پڑھنا گویا 7 آسمانوں سے اللہ کی رحمت اتارنے کے مترادف ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمحہ یاد کیجیے جب کفار مکہ ان کے جسم کو تپتی ریت پر گھسیٹ رہے تھے، ان کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے تھے، لیکن ان کی زبان سے صرف ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، احد احد، ایک ہی اللہ ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کی گونج تھی جس نے ظلم کے فرعونوں کو ہلا دیا اور غلام کو ایمان کے تاج سے سجا دیا۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو آسمان تک گناہ لے آئے پھر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کلمہ بخشش کا سمندر ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا دروازہ ہے، یہ وہ لفظ ہے جو گناہوں کے پہاڑوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آسمانوں تک نور کی لکیر کھینچ لے دیتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر تمام آسمان و زمین، پہاڑ و سمندر اور فرشتے و جنات ایک طرف رکھے جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ تو یہ کلمہ سب پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، یقین رکھو کہ اگر ساری مخلوق تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری مخلوق تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ دن میں کسی بھی وقت یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 7 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ 30 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، دنیا کی مصروفیات اور غم و دکھ میں اپنے رب کو مت بھولو، دن میں کم از کم 7 بار دل کی گہرائیوں سے یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے پڑھنے سے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں، گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور قبر میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ اس کلمے کو اپنا ساتھی بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت، اپنی بخشش اور اپنی جنت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھنے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اسی کلمے پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔